مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا کلام آج ہمیں سکھانا چاہتا ہے فرما برداری کے بارے میں کہ ہمیں اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے یونا 3 باب اور اس کی پہلی آیت، جس میں یہ لکھا ہے، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا۔ آمین۔ خدا نے جو کام یونا کے سپرد کیا وہ اسے پسند نہ تھا، یونا کو پسند نہیں تھا جو کام خدا نے اسے کرنے کے لیے کہا تھا۔ خدا نے اسے ہدایت کی کہ وہ اپنے دشمن کے ملک نینوا میں جو ظالم اور بتوں کی پرستش کی بدی کا گھر تھا جائے، لیکن یونا وہاں پر جانا نہیں چاہتا تھا۔ یونا نے لوگوں کو اس بات سے خبردار کرنا تھا کہ توبہ کریں ورنہ خدا کا قہر ان پر نازل ہوگا، لیکن وہ ان سے ڈرتا تھا، نینوا کے لوگوں سے، اور اس کو لگتا تھا کہ شاید وہ وہاں پر جائے گا تو مارا جائے گا، اسی لیے وہ وہاں پر جانا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ عبرانی لوگ جو تھے وہ نینوا کے باشندوں سے نفرت کرتے تھے، اسی لیے یونا جو تھا وہ سرکشی کرتے ہوئے دوسری طرف بھاگ گیا، اور اسے امید تھی کہ خدا اسے ایک مختلف حکم دے دے گا اور اس کی اس حصے سے جان چھوٹ جائے گی جسے وہ زیادہ پسند کرے گا۔ تاہم خدا نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ یونا کو اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہی پڑے گی۔ اس نے یونا سے 2 بار کلام کیا، دوسری مرتبہ بھی خدا نے وہی حکم دیا۔ پہلی مرتبہ حکم پانے کے بعد اپنی نافرمانی کی وجہ سے یونا سمندری طوفان اور مچھلی کے پیٹ میں جانے کا تلخ تجربہ کر چکا تھا۔ وہ اس بار خدا کی سن کر اس کا حکم ماننے کو تیار ہو گیا۔ خدا نے یرمیہ نبی سے بھی 2 بار کلام کیا تھا، مگر یرمیہ نے پہلی ہی بار خدا کا کلام قبول کر لیا تھا، اس سے خدا کی فرما برداری کی تھی، اور دوسری مرتبہ خدا نے پہلے دیے ہوئے مکاشفے کو کھول کر بیان کیا تھا۔ جو خدا نے پہلا کلام دیا، دوسری بار اس کی تفصیل دی اور اس کو بہتر طور پر سمجھایا۔ اگلی بار ہم سے خدا کے بولنے کا انحصار اس پر ہے کہ ہم نے پہلے اس کے کلام کا کیسا جواب دیا تھا۔ جب کبھی آپ نے خدا کے کلام کو سنا اور خدا کے کلام نے آپ کو بتایا کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ بات اگر آپ میں غلط ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تو کیا آپ نے کیا یا نہیں کیا؟ یہ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے؟ ضرور اس بات پر غور کریں اور چیک کریں کہ جب کبھی خدا نے اپنے کلام کے ذریعہ سے آپ سے بات کی تو آپ نے اس پر کیا رد عمل کیا۔ اگر ہم نے یونا کی طرح اس کی پہلی ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا تو خدا ان پر چلنے کے لیے دوسری بار موقع دے گا۔ اگر ہم نے یرمیہ کی طرح پہلی ہی بار اس کی ہدایت پر عمل کر لیا تو وہ ہمیں اپنی مرضی کی تازہ اور گہری سمجھ بخشے گا۔ اگر آپ کو خدا کا تازہ حکم نہیں ملا ہے تو خدا عظیم کی طرف سے ملنے والے آخری حکم کی طرف رجوع کریں اور اپنی فرما برداری کا جائزہ لیں کہ کیا جب کبھی آپ نے خدا کے کلام کو سنا اور خدا نے آپ کو کچھ کہا، آپ کو سمجھ آئی کہ مجھ سے خدا بات کر رہا ہے اور مجھے یہ چیز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تو کیا آپ نے وہ کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر چیک کریں، کیا خداوند ابھی تک آپ کی فرما برداری کے لیے انتظار کر رہا ہے؟ یہ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ یرمیہ کی طرح بننے کی کوشش کریں تاکہ خدا جو ہے وہ پہلی بار میں ہی اپنی ہدایت جو ہے وہ آپ کو بتا سکے، اور پہلی بار اپنے خداوند کی ہدایت پر آپ مناسب عمل کر سکیں۔ خدا آپ کی فرما برداری کا خدا منتظر ہے کہ آپ اس کی فرما برداری کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے فرما بردار ہوں، اس کی بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے یوں ہی استعمال کرتا رہے۔ اس برکت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی بابرکت ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔